بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ میں ہوں کلثوم ہاشمی اور آپ ہیں میری یوٹیوب فیملی کا حصہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں خیر خیریت سے ہوں۔ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کومنٹس کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ یونان کے ساحلی علاقوں میں 3 کشتیاں جو ہیں وہ ڈوب گئی ہیں، 5 افراد جو ہیں جاں بحق ہو گئے ہیں، 40 افراد کو بچا لیا گیا ہے اور 39 افراد کی تلاش جو ہے وہ ابھی جاری ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ جو ڈوبنے والے لوگ ہیں ان میں زیادہ تر جو ہے پاکستانی ہیں۔ جو لواحقین ہیں وہ حکومت سے اس کی ویب سائٹ پہ جا کے پتہ کر سکتے ہیں۔ میں ایک نمبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جس نمبر پہ آپ کال کر کے پتہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، سہانے خواب سجا کے بہت سے جو بچے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں کسی طریقے سے پہنچ جائیں باہر کے ملک، یورپین کنٹری میں جن میں فرانس ہے، اٹلی ہے، تاکہ وہاں جا کے ہمارا کام سیٹل ہو سکے۔ سنہرے خواب لے کے بہت سے لوگ آتے ہیں لیکن بدقسمتی سے کچھ لوگ جو ہیں وہ زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں اور کس رستے سے جو ہے آ رہے تھے، کشتی کو کیا حادثہ پیش آیا، اس کے بارے میں اپنے اس بلاگ میں ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، لہٰذا شروع سے لے کے آخر تک آپ نے اس بلاگ میں میرے ساتھ رہنا ہے۔ ناظرین، 2 دن پہلے 3 کشتیاں جو یونان کے آس پاس کے ساحل ہیں جو کہ لیبیا سے چلی تھیں، ان میں کافی زیادہ جو لوگ ہیں وہ طریقے وطن سوار تھے۔ 2015 اور 16 مشرقی وسط افریقہ اور ایشیا سے آنے والے طریقے وطن اور پناہ گزینوں کے لیے جو یونان ہے یہ جو ہے پسندیدہ علاقہ شمار کیا جاتا ہے۔ ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ یورپ میں داخل ہو جائے اور اسی راستے سے جاتے ہیں۔ جو لوگ بھی 2015-16 سے جا رہے ہیں اسی راستے کو استعمال کرتے ہوئے جاتے ہیں جہاں یہ کشتیاں ڈوبنے کا واقعہ پیش آیا ہے۔ یونان کے جنوبی جزیرے کے قریب 3 کشتیاں الٹنے سے 5 جو طریقے وطن ہیں وہ جو ہیں وہ جاں بحق ہو گئے ہیں، 40 افراد کو بچا لیا گیا ہے، 39 افراد زیادہ تر پاکستانی ہیں، ان کو ابھی بھی ریسکیو کرنے کے لیے مختلف جو ٹیمیں ہیں وہ ان کی تلاش کر رہی ہیں۔ حکومت پاکستان کے جو دفتر خارجہ ہے بتایا گیا ہے کہ 47 پاکستانیوں کو ریسکیو کر لیا گیا ہے اور جو ہلاکت کی تصدیق بھی ہے وہ بھی بتائی گئی ہے اور جو باقی لوگ ہیں ان کی تلاش ابھی بھی جاری ہے۔ یہ سب لوگ پاکستانی ہیں۔ پاکستانی سفارتخانہ یونان سے مسلسل رابطے میں ہے۔ ترجمان کے مطابق لاپتہ افراد کے متاثرین کے لیے ہیلپ نمبر جو ہے 0030 6943850188 0030 6943850188 یہ نمبر ہے جس نمبر پر آپ رابطہ کر کے اپنے پیاروں سے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا اپنا بھی پیارا جو ہے 1-2-4 دنوں میں یونان جایا تھا لیبیا کے راستے سے کشتی پہ سوار ہو کر، تو وہ اس نمبر پر معلومات حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں فرمائے، سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اس کشتی میں جو سوار تھے وہ زیادہ تر پاکستانی، بنگلہ دیشی، سوڈانی اور جو ہے شام کے لوگ سوار تھے۔ پہلی کشتی کو جو حادثہ پیش آیا وہ یونان کے جنوبی جزیرے کرپٹی میں پیش آیا۔ دوسرا واقعہ جو مالٹا ملک ہے اس کے کارگو کے جہازوں کے پیش آیا پر بروقت کارروائی کر کے جو مالٹے کا جہاز میں 47 لوگ تھے ان کو بچا لیا گیا ہے۔ تیسرا جو واقعہ ہے یونان کے ایک جزیرے میں 86 افراد کو ڈوبنے سے بچایا گیا ہے۔ کشتیاں اتنی زیادہ تعداد میں نوجوانوں کو لے کے جا رہی تھی، لگتا تھا کہ جیسے سارے جو لوگ ہیں یہ لیبیا کے راستے یونان ہی جا رہے ہیں۔ تینوں کشتیاں ایک ساتھ ہی لیبیا سے روانہ ہوئی تھی۔ جو پاکستانی کشتی کو حادثہ پیش آیا اس میں جو 39 لوگ ہیں ان کو ریسکیو کر لیا گیا ہے۔ زیادہ تر جو تعلق ہے پاکستان سے ہے، یہ ان لوگوں کو کارگو کے جہاز کے ذریعے ان لوگوں کو بچا لیا گیا ہے۔ ناظرین، کشتیاں بھی 2 قسم کی ہوتی ہیں لیکن جس کشتی میں یہ سوار تھے جو وہ کشتی ہے وہ لکڑی کی کشتی تھی، لیکن ایک ربڑ کی کشتی بھی ہوتی ہے جس طرح کے ٹیوب کا ٹائر ہوتے ہیں اس میں ہوا بھر کے اس کے ساتھ انجن کو لگا دیا جاتا ہے اور پھر کشتی کو سٹارٹ کر کے جو ہے
روانہ کیا جاتا ہے، لیکن اس کشتی میں جو لوگ بیٹھتے ہیں زیادہ تر یہ جو لوگ ہیں یہ فرانس سے جا رہے ہوتے ہیں، اسی لیے ان لوگوں کو ان کشتیوں پر سوار کر دیا جاتا ہے، اور فرانس سے یوکے کا یہ جو کشتیاں ہیں یہ سفر طے کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم جو پاکستان ہے انہوں نے بھی بیان دیے اور کہا ہے کہ جی فوراً سے پہلے جو لوگ ریسکیو کیے گئے ہیں ان کے گھر والوں کو اطلاع دی جائے۔ انہوں نے وزیر جو داخلہ ہے محسن نقوی کو بھی کہا ہے کہ جی آپ اس پر کام کریں، اور وہ بہت سے لوگ جو انسانی اسمگلنگ کا کام کرتے ہیں ان کو باز کیا جائے۔ لہٰذا یہ بات بھی سوچنے والی ہے جو شہباز شریف صاحب کی کہ انسانی اسمگلنگ کون ہے؟ وہ لوگ جو اپنے آپ سے، اپنے ملک سے، اپنے حالات سے تنگ ہو کر باہر کے ملک جاتے ہیں کمانے کے لیے جا رہے ہیں نا۔ اگر ہمارے ملک میں اتنے وسائل ہوں، لوگوں کے پاس اتنے کاروبار ہوں، اتنی سہولتیں گورنمنٹ نے لوگوں کو دی ہو، تو کون ہے جو اپنی جان کی بازی لگا کر باہر کے ملک جاتا ہے؟ جب یہ لوگ ڈنکی پہ سوار ہوتے ہیں تو ان لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ زندگی اور موت کا کھیل ہے، اس کے باوجود یہ جو لوگ ہیں یہ لوگ اس پہ سوار ہوتے ہیں، سوار ہو کے یہ لوگ باہر کے ملک جاتے ہیں اور اپنی جان کا جو ہے وہ رسک لیتے ہیں، اور کہتے ہیں، اور پھر اکثر لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ لوگ اس طرح کیوں کرتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے دل میں یہ کہتے ہیں کہ جہاں پر اس ڈنکی میں 200 بندہ سوار ہے وہاں ایک میں بھی سوار ہو جاؤں گا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ یا ان 200 لوگوں کے ساتھ منزل مقصود پر پہنچ جاؤں گا، یا ان 200 لوگوں کے ساتھ کہیں پہ مر جاؤں گا۔ لہٰذا یہ سوچ کے یہ لوگ اپنے گھریلو حالات سے تنگ آ کر، بے روزگاری سے تنگ آ کر، ملکی معیشت سے تنگ آ کر یہ لوگ جو ہے اتنا خطرناک رسک لیتے ہیں، اور ان کو پتا ہے کہ اس رستے میں ان کی موت بھی ہو جائے گی، پھر بھی وہ اپنے بچوں کا خیال کرتے ہیں کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ لہٰذا ان والدین سے بھی میری گزارش ہے جو والدین اپنے بچوں کو، کیونکہ پچھلے دنوں ایک واقعہ پیش آیا، ایک بچہ ہے جو باہر کے ملک ہے، اس کی عمر بہت چھوٹی ہے، اس سے پوچھا گیا بھئی تم یہاں پر ہو، تمہیں تمہارے گھر والوں نے منع نہیں کیا کہ تم ڈنکی لگا کے یہاں آ گئے؟ تو اس نے کہا کہ میرے گھر والوں، میری ماں نے ہی مجھے بھیجا۔ اس نے کہا کہ تمہاری خالہ کا بیٹا جو باہر کے ملک گیا ہے، ڈنکی لگا کے گیا اور لاکھوں روپیہ کما رہا ہے، گھر کے حالات بدل گئے ہیں، اب تم بھی اس طرح جاؤ۔ لہٰذا بہت سے والدین سے بھی درخواست ہے کہ جب ان کو پتا ہے کہ ان کا بیٹا جو ہے ایک غیر قانونی طریقے سے، ایک غیر قانونی رستے سے باہر کے ملک جا رہا ہے، تو وہ اپنے بچے کو بھی منع کریں، بچے کو بھی روکیں، کیونکہ انسان کی جو زندگی ہے وہ سب سے اہم ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو آنکھوں دیکھی مکھی کھاتے ہیں۔ ان کو پتا ہے کہ آگے موت کھڑی ہے، ہم لوگ جو ہے موت کے سوداگر بن رہے ہیں، ہم موت کو خرید رہے ہیں، لیکن پھر بھی یہ لوگ ہیں یہ حالاتوں سے تنگ ہو کے، مجبور ہو کر یہ لوگ ڈنکی لگا کے باہر جاتے ہیں، جو کہ بہت نقصان دہ ہوتا ہے۔ ابھی پچھلے سال 2023 میں فروری میں بھی جو ایک کشتی ہے، وہ کشتی جو نام جا رہی تھی جو کہ ڈوب گئی تھی، اور اس کشتی میں بھی بہت سے پاکستانی بچے سوار تھے جن کی عمر تقریباً 14 سے لے کر 21 سال تھی، اور جو کہ بڑی بے دردی سے جو ہے وہ موت کے گھاٹ اتر گئے، اور بہت سے بچوں نے اپنی ویڈیو بنا کر بھی، جو بچے بچ گئے اپنی ویڈیو بنا کر بھی سوشل میڈیا پر ڈالی، اور لوگوں سے کہا خدا را ایسے کام سے باز آ جائیں۔ لیکن نہیں، میں کہوں گی کہ جب انسان مجبور ہوتا ہے، جب انسان مفلس ہوتا ہے، تو پھر اسے کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ ڈو اینڈ ڈائی، مر دو یا مار دو والا محاورے پہ وہ لوگ عمل کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کسی طریقے سے ہم لوگ وہاں پر پہنچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔